اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز حاضرین محفل، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو آپ کی جوناگڑھ ہاؤس میں آمد پہ تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ ایک اتنی تاریخی محفل ہوئی ہے، because we are in the process of making history. So thank you all so much. میں خصوصاً اس موقع پر ہمارے پریس سے تمام تعلق رکھنے والے حضرات اور الیکٹرانک میڈیا کے جو ہمارے ساتھی ہیں، میں ان چینلز کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گا۔ آج ہمارے لیے بہت یہ عزت کا باعث ہے کہ ہمارے ساتھ حضرت سلطان محمد علی صاحب یہاں اس پروقار تقریب میں موجود ہیں، جو کہ حضرت سلطان احمد علی صاحب کے بڑے بھائی بھی ہیں اور ان کے مرشد بھی ہیں، بیکاز حضرت سلطان محمد علی صاحب جو ہیں وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پگ نشین ہیں، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ حضوراں جو ہیں they are the direct descendants of حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ میں اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کا شکریہ ادا کروں کہ ان نے یہ قبول فرمایا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی coming on the gaddi of the Diwan Saf of Junagadh will give and bring and confer on to the gaddi the highest dignity one can ever imagine. And اس موقع پر میں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت سلطان احمد علی صاحب جو ہیں وہ مسلم انسٹیٹیوٹ، انٹرنیشنل مسلم انسٹیٹیوٹ تھنک ٹینک کے پریزیڈنٹ ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ہی از اسکالر ایز ویل، ہی از اسکالر ٹرنڈ ماسٹر۔ تو اگر جو آپ دیکھیں حضرت مولانا رومی کو، اور اگر جو آپ فارسی میں آپ ان کا جو وہ ہے، both the brothers ماشاء اللہ دونوں بھائی جو ہیں they are highly educated، اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو پریچنگز تھیں، ان کی جو شاعریاں جو تھیں، ان کے ٹرانسلیشنز، اور بہت سی بکس تو ہاتھ میں آ نہیں سکی، وہ ادھر ہو گئی، مگر کافی بکس آ گئیں، تو ان کو سب کو جمع کرنا اور پھر اس کے بعد ان کو پرزرو کرنا اور ان کے ٹرانسلیشنز کرنا، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھیں کہ they are commanding a lot of influence in the capital as well as in any province you go. تو ماشاءاللہ لوگ ان کی شرافت ہے، ان کی محبت ہے۔ میری پہلی بار ملاقات ہوئی تقریباً میرے خیال سے کچھ 20 years 2 decades ago، تو مجھے جو ان کے خانوادے سے محبت ملی میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو۔ It was a turning point in my life, and I felt that my life had completely changed. So I'm always thankful because
اس کے بعد جس طرح حضوروں نے دیکھا مجھے اور جس طرح انہوں نے دیکھا کہ ول پاور میرے میں جو ہے اور ایک جو جوناگڑھ کا جذبہ ہے، تو they kept on supporting me and اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج جو جوناگڑھ جو ہے پاکستان کے اندر، پاکستان نے ری ایٹریٹ کرا ہے اپنا سٹینڈ آن جوناگڑھ اور اپنے میپ کے اندر شامل کرا ہے. اگر جو حضوروں کا ساتھ نہ ہوتا تو میرے خیال سے میں اور آج ہم یہاں نہ ہوتے in this gathering. تو حضوران thank you very much to you and to the royal house of حضرت سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ. اصل میں آپ کو بتاؤں ہمارا سٹیٹس کیا ہوا کرتا تھا. یہ برطانیہ سرکار کی آفیشلی ان کے ریکارڈ کے اوپر یہ بات تھی کہ تقسیم ہند سے پہلے جہاں 562 ریاستیں تھیں، وہاں اس کے اندر 2 ریاستیں ایسی تھیں جن کا تعلق فقیری سلسلے سے تھا. تو وہ جو گدی تھی وہ فقیری گدی کہلاتی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں حضوروں کو کہ حضور اصل میں ہم تو فقیر ہیں، اللہ کے جو در کے ولی ہیں، ہم اللہ کے جو ولی ہیں، ہم ان کے در کے فقیر ہیں. تو میں کہتا ہوں حضور ہم آپ کے در کے فقیر ہیں. تو اور میں آپ کو تھینک یو، اور جو محبت مجھے ملی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ایک پتہ لگتا ہے گا کہ کیونکہ دیکھیں نا، یہ اللہ کے ولیوں نے تو محبت کرنا ہی سکھایا ہے ہر چیز سے، کہ اینی تھنگ دیٹ از دا کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ دیٹ وی آر باؤنڈ ٹو لو دیٹ. ان سے محبت کرنا ہمارا فریضہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. تو وہ احساس بھی رکھتے ہیں. اور جو میرا حال دیکھا، جس ڈپریشن میں جا رہا تھا اور چل رہا تھا، اور مگر الحمدللہ یہ بھی دیکھا ان نے کہ یہ شخص جو ہے ہار نہیں مان رہا ہے. انشاءاللہ we will achieve our goals. We will achieve our goals, you know. حضرت سلطان احمد علی صاحب، حضور we are most honored to have you, you know, as the Commander-in-Chief of the Junagadh state, you know. میں اس موقع کے اوپر پاکستان، the state of پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں پریزیڈنٹ گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے جوناگڑھ کو اپنے میپ کے اندر شو کرا ہے گا. اور اس موقع کے اوپر میں چند الفاظ آپ کو صرف ریاست کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی ایک ریاست تھی جو تقریباً 4000 میل پہ مشتمل تھی، اور اس کا جو سمندری ساحل جو تھا وہ بحر عرب پر لگتا تھا. تقریباً we were enjoying 100 miles of coastline. اینڈ جہاں 562 اسٹیٹس تھی، وہاں جوناگڑھ ان دا مسلم stood the second richest after the نظام آف حیدرآباد in terms of revenues. بہت امیر ترین ریاست تھی. اور آپ دیکھیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی وہیں سے، کاٹیا واڑ گجرات سے، اور گاندھی کا بھی تعلق وہیں سے تھا، اور سردار ولبھ پٹیل کا بھی تعلق وہیں سے تھا، اور آج مودی کا تعلق بھی وہیں سے ہے. تو مودی کو میں ہمیشہ یہ بتانا چاہتا ہوں گا کہ پرائم منسٹر مودی، ہم جو ہیں جوناگڑھ کو لے کے چل رہے ہیں. جوناگڑھ کل بھی پاکستان تھا، جوناگڑھ آج بھی پاکستان ہے، اور انشاءاللہ جوناگڑھ کل پاکستان ہو کے رہے گا انشاءاللہ. اور آپ کو جیسے پتہ ہے
کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ the first Governor General and founder of پاکستان اور میرے دادا حضور ہز ہائنس نواب سر محبت خان جی کا ایک خواب تھا. آپس میں بڑی محبتیں تھیں اور قائد اعظم فرماتے تھے کہ نواب محبت خان جی میرے دست بازو ہیں. تو انشاءاللہ ان کی ڈریمز جو ہیں اللہ اس کو پورا کرے گا اور اللہ کے ولیوں کے جو وسیلے ہیں خیر کے ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ we will achieve our goals and objectives, you know. میں اس موقع کے اوپر تمام حاضرین محفل جو خاص کر کے I want to start off with the most senior and most respected dignitary who's contributed his whole life, you know, in the field of social welfare. جناب محترم حاجی حنیف طیب صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس عمر میں اور اتنی آپ کی مصروفیت کے باوجود آپ اتنا وقت ہمارے لیے نکال دیتے ہیں. آپ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے. اس کے ساتھ ہی میں ہمارے عزیز صاحب جو ہیں گے فیصل عزیز صاحب ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فار آل یور افیکشن اینڈ یور سپورٹ. اور خاص کر کے ہمارے بہت پرانے بھائیوں کی طرح تعلقات ہیں اقبال قریشی صاحب سے. ہی از یو نو ماشاء اللہ اونر آف دا عبداللہ builders and developers, you know, very remarkable and honest name in the field of construction in Pakistan. اور اس کے ساتھ ہی میں ہاشمی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ I look forward کہ انشاءاللہ ہم سب آگے ساتھ چلیں گے for the cause of جوناگڑھ. اور جس طرح آپ محبتیں اور شفقتیں ہمیں عنایت فرما رہے ہیں آپ اسی طرح ہمیں مستقبل کے اندر بھی اسی طرح کریں گے ساتھ دیں گے. میں ڈاکٹر جاوید صاحب اور ڈاکٹر رخسار صاحب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرے آل پاکستان میمن فیڈریشن کے ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب یہاں موجود ہیں. حاجی صاحب ساتو پانجو ماڑو آئے نا دا میمن گجراتی کمیونٹیز ہیئر یو نو ہمارے ان کو بھی آن بورڈ لینا ہے گا. اور قادری صاحب ماشاءاللہ اویس قادری صاحب آپ کے والد صاحب آ کے یہاں جوناگڑھ ہاؤس میں تقریریں کرا کرتے تھے. اس کا تعلق ریاست جوناگڑھ سے ہے. ہاں محمود خان صاحب کا بھی میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گا. اور I don't have very much to say here at this time. تو بس یہ ہے گا کہ ہم نے بڑی کوشش کری. میرے ساتھ ایک میرے ساتھی ہیں جو سفر کے ساتھی ہیں حاجی عبدالغفور. وہ he belongs to the میمن کچی میمن کمیونٹی. تو ان نے میرا ساتھ دیا. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ہم لوگوں نے میرے سفر کے اندر اگر جو آپ حساب لگائیں تو یہ ہم نے کچھ 1.5 لاکھ مائل سے اوپر سفر کرے. اور اس کے علاوہ حضوروں کے ساتھ بھی پورے پنجاب میں راتوں کو اور دنوں کو اور راتوں کو گاڑیوں کے اندر ہمارے سفر ہوتے رہے. Those are such memorable moments, you know, of my life. So I wish to thank you all for the support. And you know Hazrat Sultan Ahmad Ali Saab mashallah is in the 10 most influential personalities, dignitaries in this world. Most جس کو کہتے ہیں گے کہ most 10 ایسے شخص جو ہیں اس دنیا کے اندر جن کو دنیا ریکگنائز کرتی ہے, جن کی دنیا بات سنتی ہے, جن کو کہتے ہیں دنیا کہتی ہے کہ آپ جو ہیں یو آر دا موسٹ ریکگنائزڈ اینڈ انفلوئنس. آپ کمانڈ کرتے ہیں not only on his subjects, I'm sorry, on his مریدینز you know اور آپ کے خانوادے کے جو ہیں یہاں, بلکہ جو پورا ایجوکیٹڈ جو حلقہ ہے آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی, they recognize him. Then this is a very big honor. یہ بہت بڑا ایک آنر ہے گا. تو جیسے آپ کو پتا تھا کہ یہ ہمارا جو
جوناگڑھ کا جو پوزیشن ہے ماشاءاللہ یہاں لائرز بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اٹ از اے پوزیشن آف اے ڈی فیکٹو ڈی جورا. تو اصل میں فیکٹس یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان نے اس کے اوپر ناجائز قبضہ کرا ہوا ہے. مگر دی جورا جس کو کہتے ہیں کہ اگر جو ان لائٹ آف جوڈیشری آپ دیکھیں قانون کی نگاہ سے, کیونکہ اٹس اے ویری ویری لیگل کیس, تو آپ دیکھیں تو جوناگڑھ belongs to all the people who love the Nawab of Junagadh and the Nawab of Junagadh and to that. آج بھی وہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے محبت کے پیغام ہمیں بھیجتے ہیں گے, مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں گے جو کھل کے نہیں آ سکتے ہیں گے. جس طرح آپ کو پتہ ہے جب جوناگڑھ کے اوپر قبضہ کرا ہندوستان کی فوج نے, تو اسی وقت 1947 میں انہوں نے ایک ریفرینڈم کروایا. وہ ریفرینڈم ہوا جب پوری ہندوستان کی فوج نے اور ان کے جو تھے 1 آرمڈ ڈویژن نے پورا ان کو پبلک کو گھیرا ہوا تھا. تو دس واز ناٹ کریکٹ بیکاز اسٹیٹس کو جو تھا وہ برقرار ہونا چاہیے تھا. تو یہ نے کرا, یہ تو بہت ایک ویری ویری جس کو کہتے ہیں گے بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کا اس نے کرا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے گا, وہ ان کی فوج کیا کر رہی ہے, آپ دیکھیں اپنے لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے. on 29 ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر جو موومنٹس چل رہی ہے فار سیپریشن اینڈ they want to disintegration of India کے لیے. تو ہم لوگ اپنے سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم تمام پاکستان کے لوگوں سے آخری میں یہی بات کروں گا کہ آپ جو ہیں ہمارا ساتھ دیں, کیونکہ یہ صرف جو مسئلہ ہے جوناگڑھ کا, یہ صرف جوناگڑھ کے لوگوں تک کی حد تک کے نہیں ہیں, بلکہ یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ.